الذي خلق السماوات والأرضين وهو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين راحة العاشقين إمام النبيين جد الحسنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے کوئی زبان معروم نہ ہو، پڑھیے الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے الصلاۃ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. سارے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا. جو حضرات خاموش بیٹھے ہیں درود پاک میں شامل ہوں، مل کے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا. حضور میں بھی تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میں
سے ہے، مل کے پڑھیے حضور میری تو ساری، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ پہلی دفعہ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ذوق کا، مل کے سارے حضور کے ذکر میں شامل ہوں، حضور میری تو بہار اور میں ہوں کیا میری اوقات ہے، اور میں ہوں کیا میری اوقات ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، مل کے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جمیع حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ کروڑوں کروڑوں درود و سلام اس نبی آخر الزمان پر کہ جن کے صدقے وسیلے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری امتوں میں سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سامعین ذی وقار، میں اپنے عقیدے کی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ یقیناً پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات کی ہر شے رب نے مصطفیٰ کے صدقے پیدا فرمائی ہے۔ یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ بہاریں، یہ خوشیاں، یہ بلبلوں کا ترنم، یہ گلوں کا تبسم، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ دریاؤں کی روانی،
یہ چہروں کا مسکرانا، یہ رشتوں کا تقدس، یہ آنکھوں کی چمک اور حیا، یہ دلوں کی دھڑکن، یہ لبوں کا قرار، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر شے، الغرض یہ لوح و قلم، یہ کرسی، یہ آسمان کی بلندی، یہ زمینوں کا بچھ جانا، یہ سب کچھ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے کلام کا انتخاب کیا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یہ ساری بہاریں، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو آئیے آیے مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی مشہور زماں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے آپ لوگوں کی اور میری ہم سب کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اب تو بنتا ہے نا سبحان اللہ، سردار مصطفیٰ کو بنایا ہے، اسی طرح ساری امتوں کا سردار مصطفیٰ کی امت کو بنایا ہے۔ کنتم خیر، لفظ خیر یعنی سب سے بہتر، اس میں تفضیل ہے، سب سے اچھا، سب سے بہتر نایاب امت پوری انسانیت میں سے میرا رب فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب نبی کی امت کو بنایا ہے۔ سامعین دی وقار، یہ شرف، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ درجہ مجھے اور آپ کو کیوں حاصل ہوا؟ مصطفیٰ کریم کے کلمے کا صدقہ۔ یہ سمجھ کچھ ہے آ رہی ہے تو سبحان اللہ۔ یہ مقام قرآن بنا دیا، ہماری فضیلت میں قرآن اتار دیا، فرمایا سب میں سے بہترین امت میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ سارا کمال، یہ اوج، یہ ترقی، یہ فضیلت، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ شکل و صورت، یہ کردار کا کمال نہیں، یہ خاندان اور دولت کا کمال نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم یہ سارا کمال میرے مصطفیٰ کے کلمے کا کمال ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حضور میری تو ساری بہار سے ہے، حضور تبدیل ہونے لگی ہے لیکن آپ تبدیل نہیں ہوئے۔ میں سرکار کا ذکر کروا رہا ہوں، میں وہ وارڈ یا نعرہ نہیں مروا رہا، مل کے پڑھیں حضور میری تو سب امتوں میں سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ساری انسانیت میں سے میں نے اپنے حبیب، اپنے کریم کی امت کو بہترین امت کا درجہ قرار دیا ہے، اور یہ دنیا میں بھی عزت ہے، شرافت ہے، کمال ہے، اور آخرت میں بھی میرے مصطفیٰ کی امت کا کمال ہے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن بروز معاشر جنت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم کی امت جائے گی۔ حشر کے میدان کی ترتیب کو دیکھا جائے، میزان عمل کو دیکھا جائے، پل صراط کو دیکھا جائے، ارے نامہ اعمال تھمانے کی باری ہو، جنت و دوزخ کا اعلان ہو، تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم کی امت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، سب سے آگے ہے، اولا ہے۔ اور آئیے میں ایک حدیث پاک
آغاز میں تلاوت کروں اور پھر میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرما بروز محشر سارے نبیوں کی امتیں حشر کے میدان میں جمع ہوں گی، ساری امتیں، غوث، کتب، ابدال، قلندر، اوتار، بڑے بڑے اللہ کے ولی، صالحین، متقین، سارے عابدین حشر کے میدان میں، گناہگار بھی وہاں، نیک بھی وہاں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ باقی نبیوں کی امتیں پیچھے، میرے نبی کی امت آگے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 120 صفیں، لیکن 40 صفیں میرے نبی کی امت کی۔ اور کمال کیا ہے؟ فرمایا حشر کے میدان میں ایک شخص میرے نبی کا امتی پیچھے سے صفوں کو پھلانگ کر آگے بڑھتا جا رہا ہوگا، اچانک بنی اسرائیل کے ولی کی کندھے سے وہ پھلانگ رہا ہوگا، اچانک وہ اسے پکڑ کے بٹھا دیں گے۔ سبحان اللہ! ہوگا میرے نبی کا غلام، کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنے والا، فرما اسے پکڑ کے وہ اللہ کا ولی بٹھا دے گا، کہے گا میں اتنا نیک، میں نے اتنی عبادتیں کی، سب کچھ کیا، میں اللہ کا ولی ہوں، محبوب ہوں، تو آگے کدھر بھاگ رہا ہے؟ بیٹھ جا ادھر۔ اچانک سے آواز آئے گی، اوے اے میرے ولی، اس بندے کو آگے آنے دو، اسے آگے آنے دو۔ آواز آئے گی، اسے آگے آنے دو، آگے آنے دو، اگلی صفوں میں اس کی جگہ موجود ہے۔ عرض کرے گا ربا ساری زندگی میں تیری عبادت میں مشغول رہا، اور میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا ولی ہوں، تیرے موسیٰ کا امتی ہوں، میں بڑی عبادت اور ریاضت والا ہوں، وجہ کیا ہے اسے آگے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اور یہ تو عام سا گناہگار سا بندہ ہے۔ میرے رب کی رحمت کی طرف سے آواز آئے گی، او میرے ولی، اور تو میرا ولی ہے، تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، لیکن کمال یہ ہے، اور یہ جو بندہ آگے آ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، اور تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے میرے حبیب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے میرے یار محبوب کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، اور یہ صفوں کی ترتیب میں بھی سب سے آگے بیٹھیں گے۔ حضور میری تو مل کے حضور میری تو ساری بہار۔ میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے میرے نبی کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سارے انسانوں میں اللہ نے میرے نبی کی امت کو درجہ عطا فرمایا ہے، پھر اس امت میں کچھ لوگوں پہ فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ امت میرے نبی کی امت سب سے افضل ہے، لیکن آج میں نے کچھ حدیثیں جمع کر کے لائی ہیں کہ میرے نبی کی امت میں کون کون لوگ ہیں جن کو میرے رب نے اور میرے مصطفیٰ نے خیر کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس امت کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ اب آئیے میرے آقا اس امت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے پھر کون کون بہتر ہے؟ سبحان اللہ! ایک ساری زبانوں پہ ہونا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم سرور کونین کی پہلی حدیث پیش کرنے لگا، یہ لفظ خیر فرما کنتو
کنتم خیر امت، اسی لفظ خیر کے ساتھ میرے نبی نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں. اور یہ خیر اس میں تفضیل ہے، یعنی اس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. اور خیر جب بھی حدیث میں جہاں بھی مصطفیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، یا تو اضافت کر کے فرمایا ہے یا حروف جارہ کے ساتھ فرمایا ہے. پہلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا نے فرمایا وہ میری امت سب سے افضل ہے، لیکن اس امت میں افضل وہ لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بولو سارے آنکھوں نے سبحان اللہ. تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، جس نے اسکالرشپ کی ہو، جس نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہو. پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی سب سے بڑی ڈگری والا، سب سے بڑی تعلیم والا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو رب کا قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا جاتا ہے. اچھا اس حدیث یہ سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث ہر بچے کو اسکولوں پہ لکھا ہوتا ہے، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. اسی حدیث کے اور حدیث کی کتب میں مختلف الفاظ ہیں. بولو ابھی رمضان نہیں آیا، آپ ابھی سے ڈھیلے پڑ گئے. اونچا کہیں گج کے کہیں سبحان اللہ. لفظ خیر کے متعلق اسی پر ایک اور حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا نے ایک اور حدیث فرمائی جس میں الفاظ یوں ہیں ان خیرکم من علمہ القرآن وتعلمہ. اور اسی پر ایک اور حدیث ابن عساکر نے اس کو نقل فرمایا. سرکار نے فرمایا ان من خیارکم وافاضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں فضیلت والا، کمال والا، شان والا وہ بندہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا جائے. ویسے میں نے آیت پڑھی کہ ساری امت افضل ہے، ساری امتوں میں سے یہ امت افضل ہے، لیکن اس امت میں سے کون لوگ افضل ہیں؟ فرمایا قرآن سیکھنے اور سکھانے والے افضل ہیں. اور امام بیہقی نے اسی حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ، اور یہ حدیث مختلف طرقوں سے روایت یہ موجود ہے، مختلف اسناد سے اس کے الفاظ موجود ہیں. فرمایا خیرکم من قرأ القرآن. ایک جگہ تو فرمایا نا جو سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث میں امام بیہقی نے جو نقل فرمائی، آپ فرماتے ہو تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. یعنی قرآن کا قاری تم میں سے افضل ہے. قرآن پڑھانے والا ٹیوٹر ہو، قاری ہو، استاد ہو، میرے رب کا محبوب فرماتا ہے اے میری امت تم ساری امتوں میں سے افضل ہو، لیکن تم میں سے بھی افضل وہ ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے اور آگے پڑھایا کرتے. تو پھر میں نے کہا یہ سارا کرم کیوں ہے حضور میں تو ساری. بولو حضور میری تو ساری. اگلی حدیث پاک سنیے. اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ. امام حاکم نے مستدرک کے اندر اسے نقل فرمایا ہے. مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود. میرے نبی کریم کا فرمان سنیے، ایمان تازہ کیجئے. میرے آقا کریم نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی. خیر
خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ہر بچے کو یاد ہے، ہر استاد کو یاد ہے، ہر طالب علم کو یاد ہے، لیکن اس حدیث کو بھی اپنے سینوں پہ لکھ کے چلے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، اور میری امت تم میں سے سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو میرے بعد میری آل بیت کا ادب کرنے والا ہے۔ ہر زبان پہ ہو سبحان اللہ، میرے بعد میری آل کا پیار کرنے والا ہے، جو میری آل سے محبت رکھنے والا ہے، جو میری آل کا خیال رکھنے والا ہے، وہ شخص میری امت کے بہترین لوگوں میں سے ہے، جو میری آل کا پیار کرنے والا ہے۔ حضور میں میں نے آج جس حدیث میں لفظ خیر آیا ہے نا وہ جمع کر کے لائی ہے، سارے آنکھوں نے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں اچھا پیش آتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، خاندان والوں کے لیے اچھا ہے، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہوں۔ تم میں سے بہتر وہ جو اپنے خاندان میں سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے خاندان میں سب سے اچھا ہوں۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں فَإِذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعُوا وَتَقُفْ، ایک گلاں صرف کان وچ سن کے گنگنانیاں نہیں بلکہ دل پہ لکھ کے لے کے جانی ہے۔ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ، اور لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے اگر تم میں سے کوئی تمہارا بھائی مر جائے، رشتہ دار مر جائے، تعلق والا مر جائے، قریبی مر جائے، عزیز مر جائے، دوست مر جائے، فَدَعُوا وَتَقُفْ، جب بھی اسے یاد کرو، اس کے مرنے کے بعد جب بھی یاد کرو، اچھے لفظوں میں یاد کرو، اس کی غیبت کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ حضور میں جب بھی اسے یاد کرنا ہے اچھے الفاظ سے یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں غلط زبان اور غلط الفاظ استعمال۔ میں نے کہا اے میرے نبی کے امتیوں بتاؤ ایسی کون سی امت ہے، ایسا کون سا دین ہے، میرے نبی تو اپنی امتی سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے خلاف بات نہیں پسند فرمایا کرتے ہیں۔ سارا کرم کیوں ہے حضور میں، اگلی حدیث سنیے، فرمایا فَإِذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعُوا وَتَقُفْ، اس کو پیچھے سے برا بھلا نہیں کہنا۔ اور اگلی حدیث میں سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم للنساء، مسلمانوں، برینڈڈ مسلمانوں، اوے فیس بک والے مسلمانوں، ٹک ٹاک والوں، آؤ سنو، اوے لبرل لوگوں کو جناب دو، میرے مصطفیٰ نے صدیوں پہلے آقا نے فرمایا تھا او میری امت کے لوگوں، تم
وہ ہے جو عورتوں کے معاملے میں اچھا نظر آتا ہے. خیرکم للنساء, جو عورتوں کے لیے اچھا ہے, جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے, جو اپنی ماں کے لیے اچھا ہے, جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہے, وہ سب سے بہتر ہے. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں. اور سنو سنو لوگو, عورتوں کے بارے میں جو حقوق میرے مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں, کائنات میں اور کوئی تحریک, کوئی یونین کبھی آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں ہے جو مقام عورت کو میرے رب کے حبیب نے عطا کیا ہے. اور اسی پر ایک دو حدیثیں سن کے جاؤ, آج گھر والوں کو, بیویوں کو سناؤ, خوش ہو جاؤ. کرو بھی ذرا سکون ہو, سی کان بھی ٹھنڈے ہو. سنو, میرے آقا کریم نے فرمایا جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے, کیا کرتی ہے؟ کھانا پکاتی ہے, تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے, ان کی دیکھ بھال کرتی ہے, فرمایا اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اس پہ فرض نہیں. اور باہر دا سپیکر بند نہیں تے, آج مائیاں میریاں سنن پینا, یہ ان پر فرض ڈیوٹی نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اور یہ تو ان کا کمال ہے کہ وہ تمہیں پکا پکا کے دیتی ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے, تمہاری آگے رکھتی ہیں پکا پکا کے. اور میرے آقا نے فرمایا ان کا وہ پکانا, وہ تکلیف اٹھانا, وہ رائگاں نہیں جاتا. اللہ انہیں اس کھانا پکانے کے بدلے میں صدقے جتنا اجر عطا فرماتا ہے. اگلی بات سنو, میرے آقا کریم رؤوف الرحیم سے پیار کرنے والوں, اللہ کے حبیب نے عورتوں کو وہ مقام عطا کیا ہے. سرکار نے فرمایا جو عورت گھر میں رہتی ہے, اپنے خاوند کی عزت کا خیال کرتی ہے, اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتی ہے, اپنے جسم بدن کو امانت بنا کے رکھتی ہے, میرا رب اس عورت کو ایک ایک لمحے کے بدلے جہاد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. جہاد دا نا گننا آسان ہے. ہم نے تو بس وہ فلمیں دیکھی ہیں نا, ڈوز ڈز ڈوز. جہاد کرنا بڑا اوکھا ہے. تلوار اٹھا کے خاندان کو چھوڑ کے سفر پہ نکلنا, اور وہ بھی پتہ نہیں جاتے ہوئے کیا نیت ہو, قبول ہو نہ ہو, ذہن میں کیا کیا وسوسے ہوں. لیکن میرے آقا نے ان عورتوں کو وہ کمال دیا, کہا تم گھر میں بیٹھی ہوتی ہو, جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اس بچے کو وہ اٹھاتی ہے, اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے, میرے رب کا حبیب فرماتا ہے اس کا وہ سارا وقت جہاد جتنا ثواب عطا ہوتا ہے. بتاؤ ایسا کس دین میں ہے عورت کا مقام؟ سارے آنکھوں نے سبحان اللہ. تو پھر یہ سارا کرم کیوں ہے حضور میری تو ساری حدیثیں بہت ساری رہتی ہیں, وقت انتہائی مختصر ہے. امام مسلم کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, آقا کریم نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاق. وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کی بدماشی نہیں اخلاق اچھا ہے, جس کا پروٹوکول اچھا نہیں اخلاق اچھا ہے, جس کی گاڑیاں زیادہ نہیں اخلاق اچھا ہے. اور اسی پر آقا کریم نے فرمایا ان احبکم الی و اقربکم منی احاسنکم اخلاق. فرمایا اے میرے غلاموں, جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے اتنے قریب ہوتا ہے, وہ اقرب
اقربکم منی، اور تم میں سے وہ میرا اتنا قریبی ہے جس کا اخلاق اعلیٰ اور اچھا ہوتا ہے۔ حضور فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ میرا قریبی ہے۔ بولو میرا کسے میں نینل دو فوٹو سیلفیاں چکا کے چھوڑے ہونے لے مسلمان وزیران کھلو کے پکڑنے لے مسلمان۔ اوئے یہ کیا پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول تو وہ ہے 15 صدیاں گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد آئے گئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی ہر زبان پہ ترانہ میرے مصطفیٰ کا جاری نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور حضرت سہیب رومی سے مروی ہے ان خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو مساکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور نہ بولے ہوئے کھانے لے پاسے بول دے ہو تے کھلانے لے پاسے چپ ہو گئے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ورد السلام، نسائی اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل فرمایا جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی سب سے افضل ہے۔ ورد السلام، اور جو سلام کا جواب لٹاتا ہے وہ بھی سب سے افضل ہے۔ یہ ساری یاد رکھنی ہے، یہ باتیں ساتھ ساتھ یاد کر کے جانی ہے۔ فرمایا جو مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، آج پتہ ہے کیوں اللہ کے ولیوں کے ڈیروں پہ لنگر لگے ہوئے ہیں؟ داتا کی نگری چلے جاؤ مسکین لیٹے ہوئے ہیں، غریب بنتے جا رہے ہیں۔ ارے آج بھی کولڑے کی سرزمین پہ چلے جاؤ، میرے علی کا لنگر آج بھی جاری ہے، ہند الولی کا لنگر آج بھی جاری ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کو ساری عبادتوں میں سے سب سے زیادہ میرے بندے کا یہ عمل پسند ہے کہ جب وہ کسی غریب مسکین بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ براؤ اگلی حدیث، چونکہ وقت مختصر ہے، میں اب اس کسی حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ترمذی کی روایت، سرکار نے فرمایا خیارکم من ذکرکم اللہ۔ پچھلی حدیث آئی نا کہ جو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا برے صغیر پاک و ہند میں اللہ کے ولیوں نے اس کھانے اور اس لنگر کو عام کیا ہے۔ اور آج کل کے پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، میں 2 نمبر لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اور آپ اسی پر ایک نشانی پیش کرنے لگا ہوں۔ امام ترمذی نے لکھا خیارکم من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی عملکم منطقہ ورغبکم فی الآخرۃ عملہ۔ صوفی کی اور اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے اور جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ آج کل کے تو ہمارے پیر ماشاءاللہ بیوٹی پارلروں میں گھوم رہے ہیں، شکلیں ان کی دیکھیں تو انڈیا کے وہ جو کنجر ہیں ان کی طرح انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اوے میرے نبی نے جو دین لایا ہم اس پہ چلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کا ولی وہ ہے، صوفی وہ ہے، عابد وہ ہے، صالح وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ سارے بولو نا سبحان اللہ۔ نیک وہ ہے، صالح اور عابد اور ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بولو یار خدا۔ اگلی گل سنو، وزاد فی عملکم منطقہ، اور جس کی گفتگو سن کے باتیں سن کے تمہارے عمل بڑھ جائیں، اس کی باتیں سن کے تم نماز پہ لگ جاؤ، اس کی باتیں سن کے تم زکات دو، اس کی باتیں سن کے تم حج کرو، اس کی باتیں سن کے تم نفل کی ادائیگی پہ لگ جاؤ، اس کی باتیں سن کے اس کی بات پر یوں عمل ہو جائے کہ تمہارا دن بدن عمل بڑھتا جائے۔ وَرَغْبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ،
آخرت یاد آ جائے. یہ صوفی کی پہچان ہے, ولی کی پہچان ہے. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے افضل وہ ہے اور جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. حضور میں سرکار نے فرمایا خیرکم اطولکم اعمارا و احسنکم اعمالا. فرمایا تو سمجھو سب تو بہتر اور افضل وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں. لمبی عمر بھی ہو اور حسن عمل بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جتنی لمبی عمر ہو اتنا زیادہ گناہگار ہو, بلکہ عمر لمبی کے ساتھ ساتھ اچھے عمل والا سب سے بہتر ہے. مولا علی پاک فرماتے ہیں, مولا علی کا نام لیا ہے, مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو پہلے فتنے میں پڑا, گناہوں میں پڑا رہا, گناہوں میں آلودہ ہو گیا اور پھر توبہ کر کے خدا کے قریب ہو گیا. وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اگلی حدیث جناب ابو ہریرہ اس کے راوی خیار امتی علماؤها وخيار علمائها رحمائها على وأن الله عز وجل يغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا. سرکار نے فرمایا, صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں, سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہترین علماء ہیں اور ان علماء میں سے بھی وہ علماء افضل ہیں جو رحم دل ہیں. رحمائہا جو رحم دل ہیں, شفیق ہیں. اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لِلْعَالِمِ 40 ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لِلْجَاهِلِ ذَنْبًا وَاحِدًا. میرے آقا فرماتے لوگوں جاہل کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور علماء کے 40 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حضور میں اور اس پر بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ پھر اگلے جمعوں میں ساتھ ساتھ ٹچ کرتے رہیں گے. آخری بات خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم مقرا. سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے, وہ گھر سب سے بہتر ہے جڑا 5 کنال دے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم خوشی کے ساتھ پلتا ہے, جس گھر میں یتیم خوش رہتا ہے. سامعین دی وقار, چونکہ اب وقت نہیں ہے, میں نے اس ایک حدیث پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو پوری تقریر ہو سکتی ہے. یتیم کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. ہاتھ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے سر کے بال آتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے بدلے ہمارے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جہاں کہیں بھی یتیم ہو, وہ ہمارے اس مدرسے میں 10-12 بچے یتیم ہیں, آئے چپکے سے ملے, دل سے لگایا, تسلی دی. اور یتیمی کوئی عیب نہیں ہے, یتیمی تو میرے مصطفیٰ نے بھی کاٹی ہے. سینے سے لگائیں, ان سے پیار کریں. آپ کے خاندان میں علاقے میں کوئی یتیم ہو تو ان کا سہارا بنیں, ان سے ہمدردی کریں, شفقت کریں. سرکار نے فرمایا جس گھر میں یتیم خوشی سے رہتا ہے وہ گھر سب گھروں میں سب سے افضل ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سرور کونین کا صدقہ
اعلان سن لیں آخری، پھر انشاءاللہ میں آج چونکہ کوشش ہے انشاءاللہ وقت پر ہم نماز بھی ادا کریں گے۔ اعلان یہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے حرم پاک کا صدقہ ہمارے پاس ایک انشاءاللہ تحفہ آ رہا ہے، اور وہ تحفہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور، آپ کی مقدس جالیوں سے اندر جو دیواریں مبارک ہیں، ان دیواروں کے اوپر جو پاک سنہرا کپڑا ہے، جو چادر انور پڑی ہوئی ہے، اس چادر کا کچھ حصہ ہم لائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، تمام دوستوں کو زیارت بھی کروائیں گے۔ اور آخری اعلان کہ آپ کے سامنے مدرسے کا کام تعمیر جاری ہے، دوسری منزل کا کام کل اس کا آغاز ہوا ہے، تو اپنے تمام لوگ اپنے آباء و اجداد والدین کے بخشش کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مدرسے کے اس کام میں تعمیر میں اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، صدقہ زکوٰۃ فطرانہ آپ لوگوں نے اس ماہ میں نکالنا ہوتا ہے، تو اپنے صدقے زکوٰۃ اور فطرانے کی مد میں اپنے مدرسے کے طلباء کو ضرور یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، خاندان میں اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے وہ ان کا حق ہے، اگر نہیں تو پھر اپنے ادارے کو اس نیک موقع پر یاد رکھیں۔ اور آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد نماز کا سلام پھرنے کے ساتھ ہی ہم سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے مشورہ بھی دیا اور کئیوں نے شکایت بھی کی، جی آپ تھوڑا لیٹ درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے، تو ایسا کریں کہ فوراً پڑھا کریں تاکہ ہم سب شامل ہوں۔ میرے بھی ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہو ہم سلام پڑھنے کے بعد فوراً ایک شعر صرف وہ ہوا کرے گا انشاءاللہ، میرے نبی کے یہ سارے غلاموں کا درود کا یہ تحفہ مسجد علی سے بوری ٹاؤن کے اس خطے سے بارگاہ رسالت میں نور بن کے پہنچے گا۔ یقیناً اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔